نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا اور اللہ تبارک و تعالی تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا. واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی. وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. سامعین اکرام، پچھلی آیتوں میں صدقے کی قبولیت کے چند شرائط کا ذکر ہوا تھا کہ مال حلال سے ہو، خیرات کرنے والا فقیر کو تانا اور ایذا نہ دے. اب اسی قبولیت کی ایک اور شرط بتائی جا رہی ہے کہ جب صدقہ اور خیرات دو تو خوش دلی سے دو. خیرات کے وقت اپنے غریب ہو جانے کا اندیشہ نہ ہونا چاہیے. پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اچھی چیز خیرات کرو. اب علم و حکمت کی زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے، اس کی بھی زکوٰۃ دو. اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ درس و تدریس، لوگوں کو تبلیغ کرنا دین کی، لوگوں کو اچھی اور حق باتیں بتانا، اللہ کے کلام کو خود بھی پڑھنا، دوسروں کو پڑھانا، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو خود بھی سمجھنا، دوسروں کو سمجھانا. یہ سب جو ہے وہ علم کی زکوٰۃ اور علم کی خیرات ہے. خیرات تو ہر چیز سے دینی چاہیے، مال، اعمال، کمالات، ہنر، سب کی خیرات دینا چاہیے. علم کی خیرات بہت اکمل اور افضل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی خیرات کا ذکر فرمایا، پھر علم کی خیرات کا. ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو رہی ہے. جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے تمہیں اگر ایک آیت بھی پہنچ جائے اس کو بھی تم میری امت تک پہنچا دو، آگے کو بڑھاؤ تاکہ تم بھی مبلغین کی فہرست میں شامل ہو جاؤ. سامعین اکرام، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صدقہ و خیرات بہت اعلیٰ چیزیں ہیں مگر اس سے روکنے والے بھی بہت ہیں. ابلیس، نفس امارہ، برے یار دوست، یہ سب جو ہیں وہ صدقات اور خیرات سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. صاف صاف تو بخل کی تعریف اور سخاوت کی مذمت کر نہیں سکتے، اس لیے اولاً وہ تمہیں فقیری کا خوف دلا کر صدقے سے روکتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ مال خرچ کر دیا فقراء اور غرباء پر یا اللہ کی راہ میں تو پھر تم محتاج ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. اگر تم نے خیرات کی تو تم جو ہے وہ دوسروں کے محتاج بن جاؤ گے. جتنا پیسہ تم فقیر کو دے رہے ہو اتنا تو تمہارے بچوں کے کام آئے گا، وغیرہ وغیرہ. اس طریقے کے خدشات وہ دلوں میں پیدا کرتے ہیں، اور جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے تب تمہیں بخل، ہوس، حرص، ان چیزوں کی رغبت دیتے ہیں جو بہت بری چیزیں ہیں. وہی فقیری سے ڈرانے والے جب بیاہ اور شادی کا موقع ہوتا ہے، موت اور غمی کے مراسم ہوتے ہیں، تھیٹر اور سنیما، مقدمہ بازی وغیرہ کا موقع ہوتا ہے تو یہ مشورہ دیتے ہیں ان مواقع پر خرچ کرنے کا. مگر اللہ جل شانہ و عم نوالہ تمہیں صدقہ دینے پر دونوں جہان کی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے کہ سخی کے مال میں برکت ہوتی ہے،
لوگوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں جو سخی ہوتا ہے، آفات اور بلایات اس سے دور ہوتی ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو بھگاتا ہے، اپنی مقبولیت پیدا ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے، جہنم سے نجات ہوتی ہے، جنت الفردوس کی نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ اب تم خود سوچ لو کہ کس کی ماننا چاہیے، شیطان کی یا اپنے رب الرحمن کی؟ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے، واللہ واسع علیم۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی وسعت اور اس کا علم بہت وسیع ہے۔ جس پہ مولا رب العزت کرم فرمائے اسے علم و عمل، خوف الہی، عقل سلیم، اپنی معرفت وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ مٹنے والی ہیں۔ یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہیں، جنہیں کبھی زوال نہیں ہوتا ہے۔ جسے یہ نعمت مل گئی اسے بڑی بھلائی مل گئی، مگر ان باتوں سے خالص عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، ورنہ جہالہ کے نزدیک مال سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے۔ جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے وہ خوب پہچانتے ہیں کہ شیطان کے راستے پر چلنا گمراہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا یہ راہ حق ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کے اندر دنیا میں بھی ترقی ہے اور آخرت میں سرخروئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اولو الالباب کی فہرست میں شامل فرمائے، اور علم و حکمت کے خزانے ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تبلیغ قرآن عظیم کا اجر و ثواب ملے، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔